السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 18 مئی 2025 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مری مال روڈ اور مری کی تازہ صورتحال کے حوالے سے، موسمی صورتحال کے حوالے سے اور مری میں پائے جانے والے سستے ہوٹلز کے حوالے سے اور اسی طرح مری آپ جائیں تو کون سے روڈ سے جائیں اور کیسے آپ آسانی کے ساتھ مری پہنچ سکتے ہیں، یہ تمام کچھ ٹاپک ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو جناب، سب سے پہلے اگر مری میں آنے والے سیاحوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت ملکہ کوثر مری میں زبردست قسم کا رش ہے۔ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ملکہ کوثر مری پہنچی ہوئی ہے، اور خاص طور پر اس وقت ویڈیو میں جو آپ کے سامنے مناظر ہیں یہ ملکہ کوثر مری کا خوبصورت سیاحتی مقام جی پی چوک کے مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کا رش ہے اور سیاحوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ اس وقت ملکہ کوثر مری پہنچی ہوئی ہے۔ جی پی چوک کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوک جی پی او کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ مال روڈ کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پھر رات کے وقت میں موسم بھی زبردست قسم کا سرد ہوتا ہے، اس لیے سیاحوں کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ جو ہے نا جی پی او کی سیڑھیوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا کچھ لمحات، اپنے قیمتی لمحات کو وہاں پر گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، یہ جو مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ بھی تازہ مناظر ہیں اور آج ہی کے مناظر ہیں۔ یہ مناظر ہیں نگہت زار پارک کے، جو کہ مرحبا چوک سے پہلے آتا ہے۔ اگر آپ جی پی چوک سے نیچے کی جانب آئیں تو وہاں سے مرحبا چوک سے پہلے آتا ہے، اور یہاں پر سیلفی پوائنٹ ہوا کرتا تھا جسے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس مقام پر جو ہے ابھی اس کی جگہ پر سیلفی پوائنٹ تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن وہاں پر ابھی گھاس لگائی جا رہی ہے، اور اسی طرح اب منصوبہ یہی ہے کہ یہاں پر گھاس وغیرہ سبزہ زیادہ لگایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بلو مین بھی یہاں پر کھڑا ہے، جو کہ تصاویر بنانے کے لیے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے خاص طور پر اسی مقام پر ہی۔ اور یہ جو مقام جہاں کے میری ویڈیو مناظر دیکھ رہے ہیں، بالکل سامنے جہاں پر گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی جگہ پر ٹی ڈی سی پی کا ایک چھوٹا سا آفس ہے، جہاں پر آپ کے لیے جو ہے دن کے اوقات میں یہاں سے ٹکٹ کروایا جاتا ہے، اور جو لوگ گلیات کا رخ کرتے ہیں یہاں سے ان کو ٹکٹ ملتا ہے 1200 روپے کا، اور وہ گاڑی یہاں سے کشمیر پوائنٹ لے کے جاتی ہے، اور اسی گاڑی پہ کشمیر پوائنٹ سے وہ جو ہے دوسری ایک بس، اوپن بس جو ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر لوگ کشمیر پوائنٹ سے براستہ کلڈنہ اور پھر اسی طرح وہاں سے ہوتے ہوئے گلیات کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں، جس میں ایوبیہ ہو گیا، نتھیا گلی ہو گیا، ڈونگا گلی ہو گیا، اور مختلف مقامات پر یہ جو ٹورسٹ بس ہے یہ رکتی بھی ہے، اور صبح سفر کرتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے۔ تو 1200 روپے اس کا ٹکٹ ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مرحبا چوک والی سائڈ کے مناظر کے حوالے سے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ کے مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر بھی موجود ہیں، جو کہ مال روڈ کا اگلا حصہ ہے، اور گرج چمک کا سلسلہ جو ہے وہ مری میں شروع ہو چکا ہے، اور ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جو اس وقت مال روڈ پر شروع ہو چکا ہے۔ بارشیں جو ہے یا ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ ملکہ کوثر مری یا گلیات کی رونق ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دونوں موسم یہاں پر نہ ہو تو پھر ان علاقوں کا رخ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ گرمی تو لوگوں کو گرم علاقوں میں بھی میسر ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، لیکن ان علاقوں میں جو ہے شدید قسم کی سرد ہوائیں ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں اور بارش کا سلسلہ ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اسی علاقے کا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم آپ سے بات کرتے چلیں کہ مری کے کون سے مقامات پر آپ کو سستے ہوٹلز مل جائیں گے یا سستے کمرے مل جائیں گے، تو جناب میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ مری میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو سستے کمرے مل سکتے ہیں، جن میں سے ایک مقام ہے مری لاری اڈا کے پاس، وہاں پر آپ کو سستے کمرے مل سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ دیگر مقامات کے حوالے سے بات کی جائے تو اسی طرح آپ بوربن روڈ پر نکل جائیں اور راستے میں جو گیسٹ ہاؤسز آتے ہیں ان پر انتخاب کریں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا انتخاب کم ہوتا ہے، لوکل گیسٹ ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہاں پر جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو سستے کمرے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے لینے ہیں مہنگے کمرے یا تھوڑا پریشان بھی ہونا ہے تو اس کے لیے آپ مال روڈ پر آ جائیں، اور مال روڈ پر آپ کو بروکر بھی ملیں گے جو کہ ہر گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں اور آپ کو بھی وہ تنگ کریں گے، آپ سے بھی کہیں گے گاڑی لے ہمارے پاس سے کمرہ لے لیں یا ہم آپ کو کمرہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے اگر بکنگ کروائی ہوئی ہے آن لائن پھر بھی آپ کو کہیں گے نہیں آپ ہمارے ساتھ کمرہ لیں، ہم آپ کو سستا کمرہ لے کر دیں گے۔ اس بندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیے، اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کو ایسی جگہ پہ پھنسا دیتے ہیں جہاں پر پانی کے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پر جو آپ نے آن لائن بکنگ کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ مہنگا ہوتا ہے، اور جس سے آن لائن بکنگ کی ہوتی ہے اگر آپ نے پیمنٹ کر دی ہے
تو وہ پیمنٹ بھی واپس نہیں کرتا. اس صورت میں آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا مال روڈ مرحبا چوک کے یہ مناظر ہیں. ساتھ ساتھ جی اگر مزید بات کی جائے جی موسم کے حوالے سے، تو آج کی رات جو ہے مزید بارش کا امکان ہے اور مزید بارش ہو سکتی ہے ملکہ کوثر مری میں، اور گرج چمک کا سلسلہ اور سرد ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے، اور ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ اپنا اثر جمانا بارش نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ اگر آپ مری آنا چاہتے ہیں تو کون سے راستوں کا انتخاب کریں جس کے ذریعے سے مری شہر میں یا مری کے دیگر مضافات پر آپ پہنچ سکتے ہیں. تو جو اس کے لیے جی 5 سے 6 راستے یہاں پر موجود ہیں جن کا میں ذکر آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. نمبر 1 راستہ ہے جی ٹی روڈ سے براستہ 17 میل پہنچے براکاؤ سے 17 میل، اور وہاں سے جی ٹی روڈ کے راستے سے آپ مری آئیں اور وہاں سے کلڈنا سے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور جیکا گلی سے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں. دوسرا راستہ ہے جی آپ مری ایکسپریس وے یعنی کہ جس کو موٹر وے کہتے ہیں اس راستے سے آئیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ لوئر ٹوپا سے جیکا گلی اور پھر وہاں سے آپ اندر آ جائیں، اور اسی ایکسپریس وے سے آپ موسیاڑی چوک سے بھی آپ اوپر آ سکتے ہیں. یہ راستہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. تیسرا انتخاب آپ کا یہ ہے جی کہ مری کی جانب آپ آئیں اور بستال موڑ جو ہے جو ایکسپریس وے کے اوپر ہی آتا ہے، بستال موڑ کا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں سے شارٹ کٹ روڈ ایک نیا بنا ہے جو 15 کلومیٹر وہاں سے اوپر کا راستہ ہے. روڈ تھوڑا بہت زیادہ موڑ اس میں زیادہ ہیں، گاڑی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، وہاں سے بھی آپ شارٹ کٹ جلدی اوپر پہنچ سکتے ہیں اور یہ کافی شارٹ کٹ راستہ ہے. ایسی صورت میں آپ 40-50 منٹ میں جو ہے وہ آپ مری پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا راستہ ہے جی کہ آپ اگر مری آنا چاہتے ہیں اور آپ نیو مری کا انتخاب کر رہے ہیں یعنی کہ پتیاٹا کا انتخاب کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ مری آپ جانے کے لیے آپ براکاؤ آئیں اور براکاؤ سے پھر آپ نکلیں انگوری روڈ پہ، اور انگوری روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. مری ایکسپریس وے سے بھی اس کا راستہ نکلتا ہے، اسکائی گارڈنز کے اندر سے ہو کے آپ انگوری پہنچیں گے اور انگوری سے جو ہے نا آپ اوپر سائن اور اسی طرح اوپر سے گزرتے آپ نیو مری پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انتخاب آپ کا ہو سکتا ہے اور اسی راستے سے آپ مری بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح جی آپ اگر ایبٹ آباد کی سائڈ سے آ رہے ہیں تو آپ نتھیا گلی، اور نتھیا گلی سے پھر جو ہے نا مری روڈ پہ آ جائیں اور وہاں سے کلڈانا سے آپ اوپر کی جانب آ جائیں، یہ راستہ بھی ہے. اسی طرح آپ اگر کشمیر کی جانب آ رہے ہیں جو چھٹا راستہ ہے تو آپ کوہالہ آئیں اور کوہالہ سے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ وہاں سے پہنچیں جی جیکا گلی، یا اسی طرح دونوں جانب سے آپ کو جیکا گلی پہنچے گا. دیول والا راستہ آتا ہے یا الیوٹ والا راستہ، تو دونوں جانب سے آپ جیکا گلی پہنچیں گے اور اس راستے سے آپ مری آ سکتے ہیں. یہ 6 راستے تھے جو کہ مشہور راستے جن کے ذریعے سے آپ مری پہنچ سکتے تھے. تو جناب اس کے علاوہ گزارش یہی ہے کہ آپ مری جاتے ہیں تو کوشش کریں جو بروکر ہیں ان سے بچ کریں، اور ان سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ گاڑی کے شیشے جو ہے وہ چڑھا کے رکھیں جب آپ مال روڈ کے قریب پہنچیں. اسی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ بروکر سے بچنا آپ کے لیے بے حد مشکل ہے. یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے اور بہت پریشان کریں گے، اور ہر آنے والے سیاح جو ہے وہ اس سے بے حد پریشان ہے. اس کے علاوہ جی گورنمنٹ سے گزارش یہی ہے کہ ان بروکر کے لیے جو ہے نا ان کے کارڈ بنائے جائیں، اور جو ہوٹل ہے جن ہوٹل کے یہ مخصوص طور پہ ان کو رکھا جائے کہ خاص طور پر کسی ہوٹلوں کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے، نہ کہ جو ہے نا ہر ہوٹل کے پر لے جائیں. اور بعض ہوٹلوں پہ یہ ویسے ہی بھاگ کے چلے جاتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ کمرہ لے رہا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ جا کے ریسپشن والے کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ اس کے ساتھ ہے، یہ بندہ کمرہ لے کر آیا. تو اس صورت میں جب کمیشن بنتی ہے تو کمرہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کو مہنگا پڑتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو جناب اس کے علاوہ میں آپ سے اور مزید بات کرتا چلوں کہ اگر آپ نتھیا گلی کے موسم کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بھی شام کے اوقات میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، اور شام کے اوقات میں وہاں پر بھی جو ہے نا بارش نے رنگ جما دیا ہے. نتھیا گلی کا بھی رخ کر سکتے ہیں، نتھیا گلی کے روڈ کھلے ہوئے ہیں، لیکن رات کے اوقات میں نتھیا گلی کا سفر نہ کریں، دن کے اوقات میں نتھیا گلی کا سفر کریں. یہ کچھ احوال تھا مری کا جی. آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہم جو تازہ معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. آپ کا بے حد شکریہ.